الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. پاک پیغمبر کا یہ فرمان حسین منی وأنا من حسین، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا. پوری کائنات میں کسی نے کسی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ مخصوص تھا مولا کے ساتھ. حسین منی کا مطلب تو آپ سب سمجھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ حسین فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ رسول کی بیٹی. تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے ہر انسان کے کہ حسین منی کا کیا مقصد ہے. لیکن انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یعنی نانا نواسے سے ہو، اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل ہے. بہرحال ہر انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ انا من حسین کا کیا مقصد ہے. پھر اس سے پہلے مولا علی کی بھی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام مجتبیٰ کو بھی شہید کیا گیا. ان کے بارے میں تو پیغمبر نے نہیں فرمایا انا من علی یا انا من حسن، علی منی و انا من علی. تو بہرحال اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بالاخره حسین بھی شہید ہوئے، علی بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے. لیکن یہ جملے حسین کے بارے میں میرے مولا نے فرمائے ہیں. شاید آج کے دن اس کا جواب ہر انسان کو مل گیا ہو. عاشور کے دن ہر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کا جواب اس کو مل گیا ہوگا کہ انا من حسین کا مقصد کیا ہے. علی کا مقابلہ کچھ لوگوں سے تھا، امام مجتبیٰ کا مقابلہ بھی تھا، لیکن ان میں اور یزید میں بڑا فرق ہے. ان میں اور یزید میں بڑا فرق ہے. حسین کا نانا ہے رسول، نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، دادا ہے ابو طالب، دادی ہے فاطمہ بنت اسد، باپ ہے علی، ماں ہے فاطمہ، بھائی ہے حسن، بہنیں ہیں زینب و ام کلثوم، بیٹا ہے زین العابدین. لیکن یزید کا دادا ابو سفیان جو آخری دم تک مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا، فتح مکہ میں بھی اسلام کے خوف سے، ڈر سے، اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا تو ظاہری اسلام کو قبول کیا. دادی ہندہ جگر خار جس نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا، اس سے پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوئی. باپ معاویہ جس کے بارے میں آپ سب بہتر جانتے ہیں،
ماں میسونہ عیسائی عورت، عیسائی خاندان سے، یزید کی تربیت میسونہ نے کی، تو یزید نمائندگی کر رہا تھا ایک طرف سے شرک و کفر کی، حسین نمائندگی کر رہا تھا اسلام کی، یزید نمائندگی کر رہا تھا نصارہ نجران کی جن کو مباہلہ میں شکست ہوئی تھی، حسین نمائندگی کر رہے تھے پنجتن پاک کی اور عیسیٰ روح اللہ کی۔ فرمایا جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو فرمایا یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر، مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں جو فاسق ہے، جو فاجر، جو شارب الخمر ہے۔ ابو سفیان نے معاویہ سے کہا تھا کہ حکومت آپ کے ہاتھ آ گئی ہے، جیسے جی چاہے کرو، جہنم اور بہشت کے فکر میں مت پڑو، نہ جہنم ہے نہ بہشت ہے۔ لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ وحی آئی ہے نہ نبی ہے۔ تو یہ مقابلہ ہو رہا تھا شرک و کفر کا اسلام کے مقابلے میں۔ اب وہ حسین جس نے ابو سفیان کا بھی جواب دینا ہے، بدر کے مقتولوں کا جواب بھی حسین نے کربلا میں دینا ہے، نصارہ نجران کا جواب بھی حسین نے دینا ہے۔ فرق ہے، میرے مولا کی شہادت مسجد میں ہوئی، ایک آدمی نے میرے مولا کو ضربت لگائی، امام مجتبیٰ کو گھر میں زہر دی گئی، آج جراؤ نا میدان کربلا میں عاشور کے دن، حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر ہے، مسلم بھی دینا ہے، حبیب کی قربانی بھی دینی ہے، زہیر کی قربانی بھی دینی ہے، حر کی قربانی بھی دینی ہے، علی اکبر کی قربانی بھی دینی ہے، عباس کی قربانی بھی دینی ہے، قاسم و محمد کو بھی قربان کرنا ہے۔ حسین نے آج علی اصغر ششمائے بچے کو بھی قربان کرنا ہے۔ حسین اور حسن میں فرق ہے، حسین اور علی میں فرق ہے، اور پھر خود قربانی دینے کے لیے 950 زخم حسین کے جسم پہ لگے ہیں آج کے دن۔ مورخین لکھتے ہیں 950 زخم تیر لگے ہیں حسین کے جسم پر۔ 12 ضربتوں سے حسین شہید ہوا ہے، حسین کے گلے پہ 12 ضربتیں لگی ہیں۔ حسین میں اور ان میں فرق ہے، انا من حسین کا پتہ آج کربلا کے میدان میں چل رہا ہے۔ میرے مولا جب اصحاب اور اہل بیت کو شہید کرا چکے ہیں، وداع کے لیے خیمے میں تشریف لائے، بڑا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے۔ بیویاں ساری پوری سفر میں پورے مدینے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے عاشور کے دن تک بیویوں کی نظر حسین پہ تھی۔ عباس گئے لیکن حسین تھے، اکبر گئے حسین تھے، بیویوں کا سہارا حسین تھے، بچیوں کا سہارا حسین تھے۔ لیکن جب میرے مولا آئے نا الوداع کے لیے، سید سجاد کے پاس گئے، وداع محمد سپرد کیے، خدا حافظی کی، بیماری کے عالم میں ہیں، کہتے ہیں بابا
اگر آپ جا رہے ہو میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا آپ جا رہے ہو میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا سجاد بس اب میرے اور تیرے سوا خیموں میں کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ سید سجاد بیماری کے عالم میں اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، کہا بیٹا ابھی تو نے بڑے سفر کرنے، تو نے کوفے جانا ہے، تو نے شام جانا ہے، تو نے ابھی بڑے سفر کرنے ہیں، زینب کو لے جانا ہے، ام کلثوم کو لے جانا ہے، سکینہ کو لے جانا ہے، بیٹا ابھی صبر کرو۔ آئے کہتے ہیں بہن زینبی تینی بسو بناتیک لا یرغب فی احد، ایک پرانا لباس لا کے دو بہن زینب۔ بھیا کیوں پرانا لباس؟ فرماتے ہیں بہن زینب یہ میرا لباس بھی اتار لیں گے، یہ مجھ پہ رام نہیں کریں گے، یہ میری لباس کا بھی احترام نہیں کریں گے، ایسا پرانا لباس لے آؤ جو کسی کے کام کا نہ ہو، لا یرغب فی احد۔ کئی لباس لائے گئے، حسین نے قبول نہیں کیے، آخر میں ایک پرانا لباس لایا گیا، لباس کے نیچے اس کو پہنا میرے مولا نے۔ اب خدا حافظی کی، یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ یا فضہ علیکن من السلام، میرا آخری سلام ہے، حسین جا رہا ہے، حسین کا آخری سلام۔ بس چلے، زینب کبریٰ پیچھے آئی، کہتی ہے مہرنی اپنا رسول اللہ ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ میرے بھائی۔ پھر میدان کی طرف نکلے، دروازے پہ آئے، فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرائے۔ کہتے این ابطال الصفا، میرے جوانوں کہاں ہو؟ جب میں مدینے سے نکلا تھا تو ایک طرف علی اکبر تھا، ایک طرف عباس تھا، ایک طرف قاسم تھا، آج کہاں ہو؟ کیوں حسین کا جواب نہیں دیتے؟ بس بھی جیسے تھا حسین سوار ہوئے، بہن دروازے پہ آئی، بھیا میں سوار کراؤں؟ کہا نہیں بہن زینب میرے ہوتے ہوئے باہر نہیں آنا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا چلا، چند قدم چلا، گھوڑا رک گیا۔ کہتے ہیں گھوڑا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ حسین اتنی مظلوم ہو گیا ہے کہ اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھوڑے نے اشارہ کیا مولا میرے پاؤں کی طرف دیکھو۔ حسین نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑے ہوئے ہے، اور میرے بابے کے گھوڑے میرے بابے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اترے، گھوڑے سے اترے، زمین پر آئے، سکینہ کو اٹھایا، سینے پہ سلایا، کہا سکینہ میں تو خدا حافظی کر کے آیا تھا۔ بی بی کہتی ہے بابا استسلمت للموت، کیا موت کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولا یستسلم، کیسے میں موت کا ارادہ نہ کروں جس کا کوئی مددگار باقی نہ رہا ہو؟ بی بی کہتی ہے بابا اگر جانا ہے تو ردنا الی قبر جدنا، ہمیں نانا کے روزے پہ چھوڑ دو۔
فرماتے ہیں سکینہ اگر مسلمان اجازت دیتے مدینے میں رہنے کی تو مدینہ چھوڑ کے کربلا میں نہ آتے. بچی کو گلے سے لگایا، خیمے میں چھوڑا. جناب زینب سے کہا سکینہ کا خیال رکھنا. حسین چلے، میدان کربلا میں پہنچے. ہزاروں کا لشکر انتظار میں تھا. سب سے پہلے میرے مولا نے نصیحت کی، امامت کی ذمہ داری کو پورا کیا. کہا میری بات سنو، یہ دنیا ایسی دنیا ہے جس میں نبی بھی باقی نہ رہے، انبیاء بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اگر یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرتی تو انبیاء کے ساتھ وفا کرتی. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. ذرا بتاؤ حسین کا جرم کیا ہے؟ میں نے کون سا آپ کا نقصان کیا ہے؟ میں نے شریعت بدلی ہے، میں نے بدعت اسلام میں داخل کی ہے. آخر میں نے کیا کیا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ میدان سے آواز آئی بغضاً لأبیک، حسین ہمیں تیرے بابا سے دشمنی ہے، ہم بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ سے. فرمایا رضاً بقضائہ و تسلیماً لأمرہ، خدایا تیری رضا پہ راضی ہوں، جو کچھ تیری رضا ہوگی خدا میں اس پہ راضی ہوں. میدان کی طرف آئے، کہتے عمر سعد آخر کیوں مجھ سے جنگ کرنا چاہتے؟ میں نے کیا کیا ہے جنگ کرنا چاہتے؟ آؤ جنگ بندی کا اعلان کرو، اجازت دو، میں بچوں کو لے کے میدان سے چلا جاؤں. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر عمر سعد انصاف کا تقاضا یہ ہے، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو ایک کے مقابلے میں ایک کو بھیجو. اپنے لشکر میں ایک ایک کو کر کے حسین کے مقابلے میں بھیجو. عمر سعد نے قبول کیا. اپنے شجاع ترین انسانوں کو حسین کے مقابلے میں بھیجا. جو آتا ہے حسین کی تلوار کے نیچے تہتے ہو جاتا ہے. شمر نے کہا عمر سعد تو نے کیا کیا ہے؟ اس سے تو سارا کا سارا لشکر مارا جائے گا. حسین کے مقابلے میں ایک آدمی تو بھیج رہا ہے. اب ارادہ بدلا، حکم ملا کہ سارا لشکر حسین کے مقابلے میں جائے. 4000 سوار، گھوڑوں پہ سوار، جن کے ہاتھوں میں تیر تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدل تھے، جن کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا. سب کو حکم ملا کہ سب حسین کے مقابلے کے لیے جاؤ. یہ سارے کے سارے حسین کے مقابلے میں آئے. میرے مولا نے وہ شجاعت دکھائی، اپنی تلوار سے جو آتا گیا بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ان کو پیچھے دھکیلا. حسین نے اکیلے ایک آدمی. لشکر ادھر بھاگا ادھر بھاگا. حسین فرات کے کنارے آئے. کہا کہ میں پانی لے جاؤں، خیموں میں میرے بچے پیاسے ہیں. بس ابھی پانی اٹھایا تھا، گھوڑے نے منہ ڈالا، پانی پینا چاہتا تھا، یا آواز آئی حسین تو پانی پی رہا ہے، تیرے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے. پانی کو وہیں پھینکا، فرات کو چھوڑا، خیموں کی طرف آئے. پانی بھی نہ پی سکے. 3 مرتبہ میرے مولا گھر سے نکلے، الوداع کیا، خیمے سے باہر آئے میدان کی طرف. اب جب میدان کی طرف آئے نا تو اب عمر سعد نے کہا دیکھو حسین کا مقابلہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، سارے لشکر والے اکٹھے ہو جاؤ. چاروں طرف حسین پہ حملہ کرنا شروع کیا. بس حملہ کرنا تھا، کہیں سے تیر لگا، کہیں سے تلوار لگی، کہیں سے پتھر لگا. میرے مولا زین سے زمین پہ آئے،
زمین پہ گرے، مولا کا زمین پہ آنا تھا، یہ شمر آگے بڑھا، ادھر زینب کی نگاہ میدان کی طرف تھی، بی بی نے جب دیکھا حسین زین سے زمین پہ آ رہا ہے تو دوڑ کے تلے زینبیہ پہ آئی، 70 قدم کے فاصلے پہ بھائی کو دیکھ رہی ہے، یہ ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہوا، تلوار نکالی، حسین کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا، کہتے ہیں 12 مرتبہ حسین کی گردن پہ خنجر چلا، میرے مولا شہید ہوئے، ذوالجلال نے جب دیکھا کہ حسین شہید ہوئے، اپنے آپ کو خون میں رنگین کیا، خیمے کی طرف دوڑا، ذوالجلال خیمے کی طرف آیا، خیمے کے قریب آیا، بیویوں کی نگاہ پڑی ذوالجلال پر، دیکھا پیشانی خون آلود ہے، زین جھکی ہوئی ہے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ایک چھوٹی بچی آگے بڑھی، کہتی ہے میرے بابا کے ذوالجلال، میں یہ نہیں پوچھتی میرے بابا شہید ہوئے یا شہید نہیں ہوئے، ذرا یہ تو بتا آنسو کے ابھی ہم خود عطشان، میرے بابا کو کسی نے پانی بھی دیا یا میرے بابا پیاسے شہید ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب حسین کی شہادت واقع ہوئی تو میں نے رسول اللہ کو عالم خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا رسول کے سر میں مٹی ہے، گریہ کر رہے، پریشان آ رہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں پریشان حال ہو، آپ کے سر میں مٹی ہے، سر پہ عمامہ نہیں ہے، کہتے ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے حسین کو اپنی آنکھوں سے خنجر شم کو چلاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم،